اچھا یہ فرمائیں کہ ایک سوال جو ابھی اٹھ رہا ہے کہ ایک مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا سپریم کورٹ کے فل کورٹ کی طرف سے. اب فل کورٹ 13 رکنی بیٹھ کے نظر ثانی کی درخواست دیکھے گا یا یہ نظر ثانی بھی 5 رکنی یا 7 رکنی کانسٹیٹیوشنل بینچ کو جائے گا؟ کیا 7 ممبر بینچ جو ہے وہ 13 ممبر بینچ کے فیصلے کو ریورس کر سکتا ہے؟ دیکھیے کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے یہ فار آل دی پرپزز جو ہے وہ پارٹ ہیں اس کا سپریم کورٹ کا. اب جب پارٹ اینڈ پارسل ہے اس سپریم کورٹ کا تو پھر ان کی اسٹرینتھ اگر اس سے کم ہوگی جو بڑے بینچ نے اگر فیصلہ کیا اس کا چھوٹا بینچ بیٹھ کے اس کو کس طرح سے انڈو کر سکے گا، یہ سوال جو ہے شاید نہ کسی نے سوچا نہ کسی نے اس کے اوپر جو ہے نا اس کا سلوشن دیا. اور جب یہ معاملہ آئے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر اگین آپ کو مشکل پیش آئے گی اور بھی بہت ساری مشکلیں پیش آئیں گی. فرض کر لیجئے کہ آپ جو ہے نا وہ ایک بینچ بنا دیتے ہیں، 5 ممبرز کا بینچ بنا دیتے ہیں اور اس میں کوئی ایک ریکیوز کر دیتا ہے، تب کیا کریں گے؟ کوئی پھر اس کا کوئی جواب پتہ نہیں ہے. بہت سی چیزوں کا جواب ہمیں نہیں پتہ اس وقت. ہمارے پاس اس کے پریسیڈنٹس بھی موجود نہیں ہیں. بعض اوقات ہم ہدایت پاتے ہیں ان نظائر سے، ان پریسیڈنٹ سے جو کہ کورٹ کی بن گئی ہوتی ہیں اس وقت تک. سپریم کورٹ کی تو بہت ساری جو ہے نا اس وقت ہم کو فارن جو اسٹوڈنٹس ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے. اب کیا بنے گا، کیا ہوگا، کہاں پہ کون سے سوالات پیدا ہوں گے، یہ ہر روز کا مسئلہ ہوگا. تو کامران صاحب، جب یہ اتنے ابہام ہیں، اتنے سوالات ہیں، جب یہ ترمیم پاس ہو رہی تھی، پیپلز پارٹی کلیم کرتی ہے، بلاول صاحب کلیم کرتے ہیں کہ 1 مہینہ ہماری مشاورت رہی، آپ لوگ کہتے ہیں کہ 56 سے 22 شکوں پہ ان کو لایا، تو کیا اس وقت آپ کی طرف سے یہ ان پٹ نہیں تھی؟ اور اگر تھی تو اس پہ حکمراں جماعتوں کا کیا موقف تھا؟ دیکھیے ہماری ان پٹ وہ تھی کہ اس کو بھی کر دیا تھا. میرے خیال سب سے پہلے کسی پارٹی نے اگر اپنی جو اپنا ان پٹ دی تھی اور اس کو پبلک کیا تھا تو JUI تھی اور وہ سب کی نظر میں آ گئی تھی. اس کے بعد تو آخری دن تک تو 3 جو ہے ان کے پاس ڈاکومنٹ تھے اور اس 3 ڈاکومنٹس میں اس میں جو 7 بات چل رہی تھی کہ اگر ایسا نہ کیا تو پھر یہ شکیں جو ہے نا وہ ڈراپ ہو جائیں گی، پھر اوریجنل آ جائے گا اور اس طرح سے ہو جائے گا، اس طرح سے ہو جائے گا. اس طرح کے معاملات چل رہے تھے. کسی ایک ڈاکومنٹ پہ کنسنسس نہیں تھا، کسی ایک ڈاکومنٹ کو دکھایا نہیں تھا، بلکہ اس میں کئی ایک جو اس میں یہ اسپیشل بینچز کے حوالے سے پریزائڈنگ افسر والا اور ان کا جو سیریل نمبر جو ٹیبل بنا ہوا ہے اس میں سیریل جو ہے نا وہ تو تارڑ صاحب سے وہاں کھڑے تبدیل کروایا کہ جی اس کے اوپر تو ہم نے آپ کو یہ کہا تھا اور آپ نے اس پہ یہ مانا تھا. اب وہاں کھڑے جو ہے نا اس پہ امینڈمنٹس ہو سکتی ہیں یا کتنا جو ہے نا وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. مگر موٹی موٹی چیزیں دیکھ کے کہ بھئی کوئی زیادہ تو تکلیف دہ باتیں نہیں ہیں. ہم نے آگے بات پھر چلائی ہے کہ چلے ہماری بھی 5 شکیں جو ہے نا اس میں نکل جائیں گی اور ہمیں بھی کچھ بینیفٹ، باقی تو ان کا ویسے بھی بندے پورے ہوئے. صحیح. تو یہ تاثر درست ہے کہ آپ کو بھی بندے اپنے ٹوٹنے کا اندیشہ تھا، PTI کو تو خیر تھا ہی صحیح، اور پھر وہ یہ دھمکی بھی دے رہے تھے یا بلیک میل کر رہے تھے کہ ہم وہ تمام شکیں منظور کرا لیں گے جس کو آپ نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کالا صاحب قرار دیا تھا. اچھا یہ فرمائیں کہ کیا آپ کے ترجمان نے، JUI کے ترجمان نے کہا کہ ہم سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب سینئر جج ہی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے، لیکن وہاں کمیٹی میں جا کے مکر گئے اور صرف آپ کا ووٹ پڑا، تو کیا ایسا وعدہ ہوا تھا آپ سے؟ اس کو میں آپ کے اس فکرے کو ری فریز کرتا ہوں. اس میں یہ انڈرسٹینڈنگ ضرور موجود تھی. اچھا. اس کو یہ انڈرسٹینڈنگ موجود تھی اور کئی دفعہ یہ بات ہوئی تھی. تو جب اس میں سینیارٹی کا جو ہے نا وہ جب انہوں نے وہ کہا کہ جی سینیارٹی میں پینل ہونا چاہیے اور ہر جگہ پہ ہوتا ہے، اور اس کو جب ڈیبیٹ کر رہے تھے تو پھر ہم نے کہا تھا کہ اس کو اگلی دفعہ کے لیے کر لیجیے اور اس دفعہ کے لیے نوٹیفیکیشن پہلے کر دیجیے ایز اے گڈ جسچر. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہوں گے وہی، آپ اس کو آپ وعدہ کہہ لیں، انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں، اس سے کمتر لیول کی چیز کہہ لیں، اس سے اپر لیول کی چیز کہہ لیں، مگر یہ بات یقیناً جو ہے نا یہ ہوئی تھی. اور آپ نے دیکھا کہ
اس بات کی کوئی جو ہے نا وہ تردید نہیں آئی ہے ابھی تک. گو کہ وہ ایک سٹیپ اوپر کی بات کر رہے ہیں مگر میں ایک سٹیپ نیچے کی بات کر رہا ہوں. یہ انڈرسٹینڈنگ بہرحال موجود تھی. صحیح ہے. اچھا کامران صاحب 56 شکیں تھیں جس میں سے 22 منظور ہوئی ہیں, 34 شکیں نکلوائی گئی ہیں کیونکہ پی ٹی آئی بڑا کلیدی کردار رہا. مولانا ان کے ساتھ روابط, کورسپونڈنس, ایک برج کا کردار تھا مولانا کا حکومت اور پی ٹی آئی کے بیچ. 34 شکیں جو نکلی ہیں ان میں سے کتنی پی ٹی آئی کی فرمائش پہ نکالی گئی ہیں؟ دیکھیے پی ٹی آئی کی فرمائش پہ تو صرف ایک ہی نکلی ہے, باقی تو ہم نے اپنی فرمائش پہ نکالی ہیں. پی ٹی آئی کی جو فرمائش پہ 2 فرمائش تھی, اس میں جس وقت طاہر صاحب جو ہے وہ اپنا ڈیبیٹ کر رہے تھے, جس وقت جو اس کو اپنا پیش کر رہے تھے, تو اس وقت مجھے اپوزیشن چیمبر سے جو ہے ایک میسج آیا کہ جی 2 منٹ تکلیف کرے ذرا باہر آ جائے. میں گیا تو پھر جی پی ٹی آئی کے دوست جو سرکردہ کامران صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ کر رہے ہیں, تھوڑی آواز میں خلل تھا, آپ ریپیٹ کر دیں کائنڈلی. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ 2 چیزوں پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ پریزائڈنگ افسر والے, یہ جو پریزائڈنگ جج والی بات تھی یہ اس کو دوسرے نمبر پہ رکھا ہوا تھا. پریزائڈنگ جج کا انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ نے سینئر جج کا جو ہے نا ان سے جو ہے نا وہ ایگری کروایا اس بات پہ. میں نے کہا بالکل یہ ہم نے کروایا تھا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے پھر ایسے ہی کر دیا. میں نے کہا میں جا کے بات کرتا ہوں. دوسرا کہا تھا کہ یہ جو 8 اور 4 کا تناسب ہے اس میں کمیٹی میں, پارلیمانی کمیٹی میں, یہ دیکھیے ادھر سے نیشن سے یہ برابر ہونے چاہیے. تو یہ 2 باتیں جو ہے نا اس وقت یہ مجھے کہی گئی تھی. دونوں باتوں کو لے کے میں آیا اور پھر طاہر صاحب اس وقت لیگس پہ تھے. میں نے ان کو کہا کہ طاہر صاحب ایک بات تو یہ میرے ساتھ آپ کی طے ہوئی تھی کہ پریزائڈنگ جج کا لفظ نہیں ہوگا, اور یہ بھی طے ہوا تھا کہ وہ سیریل 3 پہ ہوں گے, جو سینئر جج ہوں گے اس کے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے, اور اس سے پہلے جو ہے نا سپریم کورٹ کے سینئر ججز ہوں گے. اور انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب سے مشورہ کیا دونوں کے سامنے, چونکہ یہ بات بھی ان ساتھ ہوئی تھی. تو دین جو ہے نا انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک کر دیتے ہیں. پھر کھڑے کھڑے اس بات کو ٹھیک کر دیا. دوسرا جو معاملہ تھا اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ہم نے بارو کیا ہے وہ الیکشن کمیشن والے معاملے سے, وہاں پہ بھی 8 اور 4 کا تناسب ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہاؤس ہے 336 کا اور ایک 100+ کا. اب آپ بتاؤ کہ یہ ریشو جو ہے 8 اور 4 کی مناسب ہے یا نہیں. تو بات ان کی جو ہے نا درست تھی طاہر صاحب کی. میں کیا اس بات سے, تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ دوسری بات شاید ہم نہیں اس کو منوا سکتے, مگر پہلی بات ہم نے منوا لی اور اس چیز کو منوائی ہے. باقی ریمیننگ تو یہ آرٹیکل 8 والی بات تھی, آرٹیکل 199 والی بات تھی, 51 والی بات تھی, 63 والی تھی, 106 والی تھی. یہ سارا جج وائی نے اپنے طور پہ یہ سارا کچھ کیا تھا. آرٹیکل 200 والی ججوں کی ٹرانسفر والی بات تھی. یہ تو ہمارا اپنا جو ہے نا وہ نکالنے میں اپنا کردار تھا. ابھی اب اگر 27ویں ترمیم آتی ہے, اس ترمیم کے اندر جو خامیاں ہیں وہ دور کرنے کے لیے آتی ہیں, یا اس میں جو چیزیں رہ گئیں اس وقت منظور نہیں کرا سکے, حکومت دوبارہ منظور کرانے کی کوشش کرتی ہے 199 کے حوالے سے, 200 کے حوالے سے, 8 کے حوالے سے. تو جمعیت علماء اسلام کا نقطہ نظر کیا ہوگا؟ پہلے مسودہ لے گی, پھر بات چیت کرے گی, یا پھر کمیٹی میں بیٹھے گی اور پھر دیکھا جائے گا کہ کیا بنتا ہے؟ دیکھیے اس پہ مولانا کہہ چکے ہیں, اس میں پہلے اس کو ریجیکٹ کر چکے. اگر فرض کر لیجیے باقی کرنا ہوتا تو ابھی تک کر لیا ہوتا. اگر باقی چیزوں پہ ووٹ کرنا ہوتا تو ہم نے ووٹ نہیں کیا, تو تنگ آ کے انہوں نے جو نا اس کو جس حد تک آیا معاملہ اس حد تک بل لائے نا, تو باقی چیزوں کو ایگری نہیں کیا. تو اگر وہ چیز واپس دوبارہ لائیں گے تو آلریڈی ریجیکٹڈ ہے. ہاں اگر کوئی غلطیاں اگر ایسی ہیں جس کو اگر کوئی درست کرنا ہے, اس میں کہیں کام میں فل اسٹاپ کی غلطی ہے, کہیں اور جو ہے نا وہ فرض کر لیجیے یہ ججوں والے معاملے میں کہ اگر سیریل نمبر 3 پہ جو ہے وہ گرفتار کر دیتے تو کیا ہوتا. اس یہاں پہ کوئی ایمبیگوٹی ہے, کوئی اور کسی جگہ پہ ایسی بات سمجھ میں آتی ہے, کوئی ایونچولیٹی کی صورت میں جو ہے چیزیں آنسر نہیں ہوتی, تو اس کو پھر دیکھا جا سکتا ہے. مگر باقی چیزیں جو ریجیکٹ کی ہیں وہ ریجیکٹڈ ہے. اچھا, اگر یہ اسی 26ویں ترمیم میں اصلاح کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں تو آپ کا تعاون غیر مشروط ہوگا, یا آپ پھر کوشش کریں گے کہ مزید آپ سپیس لے سکیں اور جو چیزیں آپ کی نہیں مانیں گی اب منوا لیں؟
دیکھیے ہماری جو یہی چیزیں تھی، ہماری چیزیں تو ہم نے رجسٹریشن ایکٹ پہ تھا معاملہ، ایک وقف املاک اسلام آباد میں اس بل پہ تھا، وہ ابھی تک ایک چیز رہتی ہے، اور 5-6 جو ہے نا وہ امینڈمنٹس ہماری شریعت کورٹ کے اور اسلام نظریاتی کونسل کے حوالے سے، سود کے حوالے سے تھی، وہ ہم نے تقریباً کیری کروا لی ہے۔ اب اگر کوئی ملک کے لیے اچھی چیز لاتے ہیں تو ہم ساتھ چل بھی سکتے ہیں، کہ کوئی اگر فرض کر لیجیے کوئی کلیئرٹی کسی چیز میں چاہیے، مگر باقی یہ چیزیں جو ہے کہ جس میں ہائی کورٹ کے اختیارات کم کر دیں، جس میں میٹری کورٹس لے آئیں، اس طرح سے جو ہے نا باتیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گی۔ اچھا یہ بتائیں کامران صاحب، ابھی ایک چل رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پی ٹی آئی سے ناراض ہیں کہ آپ نے ووٹ کیوں نہیں کیا جب ہمارا طے ہو گیا تھا، اور اس کے بعد یعنی آپ کو ووٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ اس بات پہ کہ آپ کمیٹی میں نہیں آئے، اور اس کی وجہ سے 2/3 جو پارلیمانی کمیٹی تھی آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ اس میں نہیں آئے، اور جس کی وجہ سے منصور علی شاہ صاحب کے حق میں صرف ایک ووٹ آیا۔ ایسی کوئی بات ہے، کوئی ایسے ناراضگی چل رہی ہے؟ پی ٹی آئی نہیں، میری آج گور خان سے بات ہوئی ہے، بیرسٹر گور سے بات ہوئی ہے آج، انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی چیز رکھی تھی ان کے سامنے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹھنا، اس پہ بیٹھنا چاہیے۔ اچھا، تو مولانا سرگودا گئے ہوئے تھے، جناب نگر گئے ہوئے تھے، اچھا، تو شاید آج پہنچ گئے ہوں گے، مگر کوئی ناراضگی والی بات نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ووٹ نہ کرنے والا نیریٹو بھی مولانا صاحب نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو کہا تھا کہ آپ کا نیریٹو یہ بنتا ہے، اور کمیٹی میں البتہ میں ان کے لیے گیا تھا، خان سے میری بھی بات ہوئی ہے کہ وہ بیٹھ جاتے تو شاید کوئی زیادہ بہتر بات ہوتی، اس طرح نہ ہوتا۔ تو بہرحال وہ الگ سے پارٹی ہے، ان کی اپنی مرضی ہے، اپنی ان کا حق ہے، اسٹریٹجی ان کی اپنی الگ سے ہوتی ہے۔ جی اچھا کامران صاحب یہ بتائیے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے دوران جب یہ سب کچھ چل رہا تھا تو پی ٹی آئی نے کسی موقع پہ مولانا کو یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ ان کی یہ شرائط منظور ہو جاتی ہے تو وہ بھی اس ترمیم کے حق میں ووٹ کر دیں گے؟ نہیں، اس میں یقین دہانی نہیں، میں آپ سے پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے یہ نیریٹو بھی مولانا نے دیا تھا ان کو کہ آپ ووٹ نہ کریے، مگر جو چیزیں ہم نے جو چیزیں جو مطلب ریڈیوس کر کے لائے تھے، اس پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تقریباً انہوں نے کہا کہ جی ہاں آپ نے سارا جو ہے اس کا جو غلط باتیں ہیں وہ اس سے نکال دی ہیں۔